آیت نمبر 23 سورہ نوح پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ اس دوران آپ خود ہی اس کا جائزہ لیں کہ کئی نسلیں اس دوران گزری ہیں۔ 950 سال، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانہ مقدس سے لے کر اب تک یہ 1400 سال گزر گئے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو خود تبلیغ کا زمانہ تھا وہ 950 سال۔ اب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اس میں پھر کئی نسلیں آئیں، لیکن ہر نسل اپنی دوسری نسل کو یہی نصیحت کر کے گئے کہ بھئی آپ لوگوں نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی اور اپنے جو معبودان ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب بھی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو قوم کے سردار تھے، وہ لوگوں کو باقاعدہ تلقین کرتے تھے کہ آپ نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اور خاص کر جو 5 بڑے معبود ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا اور نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننا۔ اس پہ باقاعدہ وہ تبلیغ کرتے تھے اور اسی پہ اڑے رہے۔ اور یہ جو ود، سواع، یغوث اور یعوق اور نصر ہیں، یہ اصل میں نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان اس زمانے میں 5 نیک شخصیات تھیں، انتہائی مقدس اور بہت ہی نیک لوگ تھے۔ بعض تفسیروں میں تو لکھا ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور ان کے 4 بیٹے تھے، تو لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا، یار کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ تو تم بھول جاؤ گے نہیں، لہذا یاد رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بنا لیے۔ اب شروع میں تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے، اور اسی طرح اپنے عبادت خانوں میں بھی رکھ لیے تاکہ ان کو دیکھتے رہیں جی، اور دل جمی رہے گی عبادت کرنے میں، صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب آگے نسل تبدیل ہوئی، اگلی نسل آئی، تو انہوں نے ان کے سامنے سجدہ بھی شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہی اور زمانہ گزرا تو وہ تقریباً سب لوگوں نے انہی کو معبود بنا لیا۔ پوری روئے زمین پہ اس وقت جتنے بھی انسان تھے ان میں شرک پھیل گئی۔ تو جب شرک پھیلا اور لوگ انہی کو معبود سمجھنے لگ گئے تو اس کے مقابلے میں پھر اس شرک کو ختم کرنے کے لیے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ 950 سال تبلیغ کی۔ لیکن اتنی مشکل تبلیغ کے باوجود بھی 80 یا 82 لوگ مسلمان، اور وہ کیا کہنے لگے کہ بالکل جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی اور اپنے معبودوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پھر وہی جو شرک نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور پھر اس کے خاتمے کے لیے نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور پھر جب طوفان نوح آیا تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، مشرکین سب ختم ہو گئے، صرف مومن رہے۔ لیکن دوبارہ جب نسل آگے چلی تو ان میں پھر دوبارہ شرک رائج ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ جو 5 ان کے بڑے معبودان انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یہی پھر بعد میں عرب میں جو ہے وہ آ گئے، عرب والوں نے ان کی شبیہ بنا کے اور ان کی جو ہے پوجا شروع کر دی۔ چنانچہ ان میں سے جو یہ واد ہے، یہ دومت الجندل جگہ ہے، وہاں پر جو عرب کا مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، یہ ان کا معبود تھا۔ سواع، یہ قبیلہ حذیل تھا، یہ اس کا معبود، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا بعد میں۔ یہ ساحل سمندر کے کنارے پہ جو ہے اس کا یہ نصب کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح یغوث، یہ صبا کے قریب، یہ یمن میں مقام جرف پر جو ہے نا وہ قبیلہ مراد اور قبیلہ غطیف، یہ انہوں نے اس کو معبود بنایا ہوا تھا، یہ بت بنا کے وہاں نصب کیا ہوا تھا۔ اور یعوق جو ہے نا یہ قبیلہ ہمدان، یہ ان کا جو ہے نا انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جو نصر ہے، اس کو حمیر قوم کے قبیلہ ذوالقلاع، انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ تو اسی سے پھر آگے جو ہے نا وہ عرب کے اندر یہ بت پرستی رائج ہوئی، اور پھر یعنی شرک پھیلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطرے کے پیش نظر
یہ جو مجسمہ اور تصویر ہے، خاص طور پہ مجسمے والی، اس کو حرام قطعی قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا اس طرح کی تصویر ہوں، مجسمے ہوں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں چاہے وہ جانوروں کے ہوں، کسی بھی زندہ جانور کا ہو جس میں روح ہے، تو اس گھر میں فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں۔ اور فرمایا اس طرح کے مجسمے جو بنانے والے ہیں، قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ تم جو ان میں روح ڈالو، اور کون روح ڈال سکتا ہے وہاں پر؟ تو یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے اور ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، تاکہ یہ جو شرک ہے اس سے آگے پھیل نہ جائے۔ اور سب سے زیادہ جو مجسموں سے نفرت دلائے گی اس کی وجہ یہی ہے کہ شرک آگے جو اسی سے پھیلا ہے اور اسی سے چلا ہے۔ باقی تو یہ جو آج کل کیمرے کی تصاویر ہے، اس میں تو علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ سے نرمی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ضروریات کی جو تصویریں ہیں وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن جو مجسمہ ہے خاص طور پہ اس کے حرام ہونے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کی جو امت ہے وہ اس ایک پیج پہ، ایک جگہ پہ، ایک قول ہے کہ وہ بالکل ناجائز ہے ان کو بنانا، رکھنا، نصب کرنا، چاہے وہ کتوں کے ہوں، انسانوں کے ہوں، شہروں کے ہوں، کسی بھی چیز کے، اور خاص طور پہ گھروں میں رکھنا تو یہ بالکل بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس گھر میں یہ دو چیزیں ہوں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر وہاں شیاطینی ڈیرے ڈالیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں ہر جگہ پریشانی ہے اور معاملات۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اور کچھ نہیں، خاص طور پہ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن کے لیے، ڈیکوریشن کے طور پہ بڑا وہ خوشی سے نصب کرتے ہیں، اور انہیں شہروں کے اس طرح کے لا کے گھروں میں بڑا فخر سے رکھتے ہیں، حالانکہ کسی بھی جاندار کا نہیں ہونا چاہیے۔ درخت ہیں، دیگر پہاڑ ہیں، اور اسی طریقے سے عمارتیں ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، دیگر بڑے بڑے جو ٹاورز وغیرہ ہیں، ان کے بے شک بنا کے رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ صرف جو روح والی چیز ہے اس کا جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ فرمایا وقالوا، اور کہا انہوں نے یعنی مشرکین نے، لا تذرن، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا تم نے الہتکم اپنے معبودوں کو، یعنی نوح علیہ السلام کی بات مان کے ان معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ولا تذرن، اور تم نے ہرگز نہیں چھوڑنا ود کو، ولا سواع، اور سواع کو، ولا یغوثا، اور نہ ہی یغوث کو، و یعوق، اور نہ ہی نصر، اور نہ ہی یعوق کو، و نصر، اور نہ ہی نصر کو۔ یعنی کہا جی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا، یعنی ان کی عبادت پہ جمے رہنا ہے اور انہی کو پوجنا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی۔ وقد اضلوا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو سردار تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، شرک پہ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی تبلیغ کی، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اس پہ قائم رہنے کے لیے تلقین کرتے رہے۔ تو فرمایا وقد اضلوا، تحقیق انہوں نے گمراہ کیا کثیرہ، بہت سارے لوگوں کو۔ اب نوح علیہ السلام نے پھر آگے قوم کے لیے جو بددعائیں کی، ان میں سے پہلی بددعا یہ کی، فرمایا ولا تزد الظالمین، کہ اے اللہ نہ بڑھائیں آپ ظالموں کے لیے الا ضلالا، مگر گمراہی۔ کہ اب وہ یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب جب یہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں تو فرمایا اب ان کے لیے گمراہی میں اضافہ فرما، تاکہ وہ اپنی گمراہی پہ قائم رہیں اور پھر تیرا عذاب آئے اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، مما خطیئاتہم، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، مما وجہ سے، خطیئاتہم اپنے گناہوں کے، یعنی اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ قوم غرق ہو گئی، ڈوب گئی، کہ زمین نے بھی پانی اگلا، آسمان سے پانی برسا، پوری روح زمین پہ سیلاب آ گئی۔ اتنا سیلاب آیا کہ روح زمین پہ کوئی بھی جگہ نہیں بچی، ساری جگہوں پہ پہاڑ ہیں، ان پہ بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں وہ پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، بیٹے آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، آج وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا، لہذا یرکم معانا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا بس کشتی پہ جو سوارے بچے گا وہی، پہاڑوں پہ جا کے نہیں بچتا، پانی پہاڑوں میں بھی چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی بات کر ہی رہا تھا تو موج آئی اور اس نے اس کو بھا کے لے گئی۔ اللہ اکبر، کوئی بھی جگہ نہیں بچی، روح زمین پہ پانی، اغرقوا فادخلوا نارا، پس وہ داخل کیے گئے آگ میں، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا وہ یعنی ڈبا دیے گئے، پانی میں ڈبو دیے گئے، فادخلوا پس وہ داخل کیے گئے، نارا آگ میں،
اچھا، اب یہ کہ وہ پانی میں غرق ہوئے اور پھر آگ میں داخل کیے گئے، اس سے مراد جو ہے نا وہ عذاب قبر ہے، یعنی برزخی عذاب جو مرنے کے فوراً بعد، کیونکہ یہ ایک جہان یہ ہے ایک جہان ہے نا عالم ارواح جہاں روحیں تھیں، اللہ نے وہ فریض کی ہوئی، اور وہاں سے پھر عالم ارحام ماں کے پیٹ میں، پھر یہ عالم دنیا ہے، پھر یہ اس سے اگلا جو عالم فوت ہو گیا انسان تو وہ عالم برزخ ہے، یہ ہم سے پردہ ہے، باقی وہ جو اگلی زندگی ہے اس میں راحت و آرام بھی ہے، سکون بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور قبر جو ہے اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، آپ کا اس جہان میں بھی اس کے لیے آرام ہی آرام، اور اگر وہ یعنی گمراہ ہے کافر ہے تو اس کے لیے مرتے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی شدت میں پھر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یعنی عذاب قبر احادیث مبارکہ میں تو اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، تو یہ آیت مبارکہ بھی عذاب قبر پہ دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا، کہ فرعون کو بھی جب ڈبو دیا اور اس کے سارے جو کابینہ تھی اس کو بھی ڈبو دیا پانی میں، تو اس کے بعد جب وہ مر گئے تو فرمایا صبح و شام قبروں میں یعنی جہاں وہ ہیں برزخ میں ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی آگ میں ان کو جلایا جاتا ہے صبح و شام، اور یہ قیامت تک عذاب جاری رہے گا، اور پھر جب عالم آخرت آئے گا میدان معاشر کے بعد تو پھر تو ان کو ہمیشہ کے لیے پھر آگ میں داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ تو مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ ڈبو دیے گئے، فادخلوا، پس وہ داخل کر دیے گئے نارا جہنم میں، فلم یجدوا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انصارا، کوئی مددگار ہے، کہ وہ بڑا دعوے کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اور انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ ٹھکانہ نہیں پایا، کوئی مددگار نہیں پایا، کسی نے مدد نہیں کی ان کی، اللہ کے سوا کون ہے جو مدد کر سکتا ہے؟ ساری قوم جب ان پہ عذاب آیا ہے تو بڑے چیخے چلائے، اور اللہ نے اعلان بھی کیا کہ اب بلا لو جو تمہیں بچا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بچانے کے لیے ان کو نہیں آئے۔ وقال نوح ربی، اب بالآخر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی، اور بددعا یہ کی کہ اے میرے رب، اب اس روئے زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ وجہ یہ فرمایا کہ اگر آپ روئے زمین پہ کافروں کو چھوڑیں گے تو لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ جب لوگوں کو گمراہ کریں گے اور کفر پہ ڈٹے رہیں گے تو ان سے پھر آگے کفار اور فاجر ہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے زمین پہ دوبارہ کفر و شرک پھیلے گا، یعنی اب اگر ان کو چھوڑا جائے گا جی تو آگے ان کی نسلیں بھی کافر ہی ہوں گی، ظاہر ہے کافر ہی پیدا ہوں گی ان سے، تو زمین میں کفر پھیلے گا، اس لیے دعا کی کہ یا اللہ اب ان میں سے کسی کا بھی ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس دعا کو یعنی قبول کیا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے جی کہ دیکھیں جی نوح علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسول تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے رحمت ہوتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ علیہ السلام تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کے لیے رحمت ہے، پھر انہوں نے بددعا کیوں کی؟ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے مقبول بندے ہیں یعنی انبیاء، انہیں یا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں یا الہام کے ذریعے، اور اسی طرح یا قرائن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کو معلوم کر لیتے ہیں کہ اب یہ لوگ اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو اب اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کفار کے بارے میں آپ علیہ السلام سے ارشاد فرما دیا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ پہلے پارے میں کہ جو کافر ہیں کچھ مخصوص کافروں کے بارے میں بتایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، وہ جو ایمان لانے کے ذرائع ہیں وہ سارے ان کے ختم ہو گئے، سیل کر دیے، کانوں کو بھی سیل کر دیا، آنکھوں کو بھی اور دل کو بھی، فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب یہ ہر درمی کر کے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے دل اور سیل ہو چکے ہیں، مہر جباریت لگ چکی ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا اپنی قوم کے لیے بددعا کی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی فرعونیوں کے لیے، وہ بھی یہی چیز تھی۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان پر قحط سالی مسلط ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں
یا اللہ وہی قحط سالی ان پہ مسلط فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید قحط سالی مکہ والوں پہ مسلط کی، اور اتنا قحط پڑ گیا کہ جانوروں کی کھالیں، جانوروں کی ہڈیاں بھی پیس کے کھا گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، کھانے کے لیے کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر پریشان ہو کر اس وقت حضرت ابو سفیان سفارش کے لیے مدینہ منورہ گئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے التجا کے ساتھ عرض کی کہ آپ کی قوم بھوکی مر رہی ہے، چلو اور تو کچھ نہیں، آپ کی قوم تو ہے، رشتہ داری تو ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قحط ختم کر دے۔ پھر اب علیہ السلام نے دعا کی اور قحط ختم ہو۔ اس لیے یہ جو نوح علیہ السلام کی بدعا ہے قوم کے لیے، یہ منشا خداوندی معلوم کرنے کے بعد ہے کہ اب ان کے مقدر میں ایمان نہیں رہا۔ جب ایمان نہیں رہا تو اب ان کا دنیا پہ رہنا زمین میں فسادی میں اضافہ کرے گا، اس لیے یا اللہ ان کا خاتمہ فرما۔ وقال نوح ربی، اور کہا نوح علیہ السلام نے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑی علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں کا، دیارہ ایک گھر بھی، انکا بے شک اگر انتظرہم آپ ان کو چھوڑیں گے، یضلوا تو یہ گمراہ کریں گے عبادک تیرے بندوں کو، ولا یلدوا اور نہیں پیدا ہوں گے، الا مگر فاجرن بدکار، کفارہ انتہائی حق کے منکر ناشکر ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی، اب آگے نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما اپنے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، کیونکہ اگر اپنے لیے نہیں کرے گا تو اس میں ایک طرح کا تکبر ہے، بھئی مجھے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ دعا میں اپنے لیے بھی دعا کرے، سب سے پہلے کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم میں سب آ جاتے۔ اور یہاں تو نوح علیہ السلام نے بالکل اپنے آپ کو الگ کر کے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، تو یہاں بھی نوح علیہ السلام نے بھی الگ کر کے دعا کی، رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ یہ والدین ہے اور یہ یا کی طرف مضاف ہے اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، اور پھر یا میں ادغام ہو گئی ہے، اصل میں تھا والدین یا، اور پھر اضافت کی وجہ سے جب مضاف ہونا تو نون گر جاتا ہے، تو یا کو یا میں ادغام کر دیا، اس کا معنی ہوگا ولوالدی اور میرے دونوں والدین کی نہیں ماں باپ کی بخشش فرما، ولمن اور اس شخص کی بھی بخشش فرما، داخل اب جو داخل ہو جائے بیتیا میرے گھر میں، مومنہ ایمان لا کے، یا اللہ جو بھی ایمان لا کے میرے گھر میں آ گیا اے اللہ اس کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی بخشش فرما، مومن مردوں کی بخشش فرما، والمؤمنات اور تمام مومنہ عورتوں کی بخشش فرما۔ یہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اس میں تمام آگے، اور یہ یعنی حالت جری لام کی وجہ سے، وللمؤمنین اور تمام مومنین کے لیے، والمؤمنات اور تمام مومنہ عورتوں کے لیے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ سب ہیں، نوح علیہ السلام کی چاہے ان کی اپنی امت کے تھے یا باقی امتوں کے یا امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی، تمام لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی، جامع دعا ہے سب کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی کفار کے بارے میں وہ تو بالکل قبول کر لی، اس کا قبول ہونا ظاہر ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو مومنین کے بارے میں جو انہوں نے دعا کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اور نہ بڑھانا ظالموں کے لیے، الا مگر تبارہ تباہی اور بربادی، کہ بھائی جلے ہوئے تھے 950 سال تبلیغ کی اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو پھر دعا کی کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ الا تبارہ، یا اللہ نہ بڑھانا ظالموں کے لیے مگر تباہی اور بربادی، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ تباہ و برباد کرنا تاکہ ان کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے، قلع کما ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پھر ان کا خاتمہ کیا، اور صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹھے تھے کشتی میں وہی بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔